اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ سوال کرنے والے ہمیشہ سوال کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں کہ آخر قیامت کب آئے گی۔ دیکھیں، قیامت کا کوئی ٹائم فریم خدا نے نہیں بتایا۔ بہت ساری نشانیاں بتائیں، کوئی حتمی نشانیاں، کوئی غیر حتمی نشانیاں، کچھ مکمل ہو چکی، کچھ مکمل نہیں ہوئی، کچھ ہوں گی، اور وہ جب مکمل ہوں گی تو کہا کہ تب قیامت آئے گی۔ کہتے ہیں قیامت کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، کیونکہ ایک عرصہ دراز سے سب نبیوں نے یہی بتایا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، لیکن نسل در نسل نسلیں گزر گئیں، صدیاں بیت گئی، قیامت نہیں آئی۔ یہ جو نبیوں نے کہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آئے گی ضرور، مگر کب آئے گی اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں بتایا، اور ایک امتحان میں ڈال دیا گیا انسانوں کو، اور آزمائش میں ڈالا گیا انسانوں کو۔ ٹائم فریم نہیں بتایا، اس لیے نہیں بتایا کہ تاکہ انسان کوشش کرتا رہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے امور کو صحیح کر لے، اور اسے معلوم نہیں کہ کب قیامت ہے، اس لیے کوئی غلطیاں نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، استحصال نہ کرے، ظلم نہ کرے، جبر نہ کرے۔ انسان ہے تو اس کے اندر انسانیت ہو، انسانیت اپنے اندر پیدا کرے، تاکہ قیامت والے دن اس کے ساتھ حساب و کتاب ایسا ہو اور وہ اس میں کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے، اور اس کو امر کر دیا جائے۔ یعنی قیامت کب آئے گی؟ دیکھیں، قیامت پہ یہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا خاصہ ہے، اور ہر مسلمان قیامت پہ یقین رکھتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کا قیامت پہ یقین نہیں ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کے اندر خداوند متعال نے قیامت کے متعلق بات کی ہے، اور بارہا جگہ پہ کی ہے۔ حدیث پیغمبر گواہ ہیں قیامت پہ، اس سے پہلے نبی گواہ ہیں قیامت پر، پھر بعد میں آنے والے ائمہ نے قیامت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ لہذا قیامت اصول دین میں سے ایک اصول ہے، مسلمہ اصول ہے، کہ اگر جو اس سے انکاری کرتا ہے وہ کافر ہے۔ قیامت تو ہے، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ کب آئے گی؟ آئے گی، لیکن نہیں آئے گی۔ لیکن آئے گی کب؟ جب 12واں ظہور کرے گا، اس دھرتی کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، حکومت کرے گا، اس کے بعد حکومت قائم ہوگی اور وہ چلتی رہے گی۔ اس کے بعد جب حجت خدا اس زمین پہ نہیں رہے گی تو پھر قیامت آ جائے گی۔ یعنی قیامت آنے میں اگر ایک دن بھی باقی ہوا، صادق آل محمد آپ کے چھٹے آقا یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ لَوْ لَمْ يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَا طَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَخْرُجَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ کیا فرمایا؟ اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ ہمارا قائم ظہور کرے۔ اس کا مطلب یہ واضح ہو گیا، ہمارا عقیدت تو بالکل واضح ہے اور صاف ہے، ازر من الشمس ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، لیکن اس وقت آئے گی، یعنی ظہور امام کے بعد حکومت قائم ہوگی، عدل و انصاف ہوگا، بہت سارے لوگ امام زمانہ پہ ایمان لائیں گے، بہت سارے لوگ ان کی بیعت کریں گے، اور مخالفین بھی ہوں گے، ان سے جنگ بھی ہوگی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور ایک حکومت قائم ہو جائے گی پوری دنیا پہ امام زمانہ کی، اور آپ اپنے خاص نمائندگان،
خاص یعنی اپنے سفیر مختلف جگہوں پہ وہ ان کو قائم کیا جائے گا اور ان کے حوالے وہ سلطنتیں کی جائیں گے اور وہ عدل و انصاف سے چلائیں گے اور کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی ڈکیتی نہیں ہوگی، کوئی استحصال نہیں ہوگا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، یہاں تک کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے، نہ بکری شیر سے ڈرے گی نہ شیر بکری کو کچھ کہے گا، اتنا عدل و انصاف ہوگا۔ یہ جو آج کل کے زمانے میں آپ کو عدل و انصاف دلانے کے لیے تقریریں کرتے ہیں لوگ بیچارے سیاسی، یہ تو خود بے اختیار ہے، اتنے ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں، یہ تو بے بس ہے، یہ تو ان کی ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں تو یہ کام کرتے ہیں، یہ تو کٹ پتلی ہیں، کٹ پتلی کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ یہ عدل و انصاف کہاں اس ملک میں قائم کر سکتے ہیں؟ ان کے اختیار میں نہیں عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا تو وہ قائم ہی قائم کر سکتا ہے جو حجت خدا ہے، اور آئے گا اور عدل و انصاف کو سے بھر دے گا اس زمین کو اللہ کے حکم سے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ حجت خدا، زمین حجت خدا سے خالی رہ جائے گی، تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی، ہاں پھر کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس لیے قیامت تو آئے گی، لیکن قیامت سے آنے سے پہلے 12 آقا آئے گا، اور 12ویں آقا کے ظہور سے پہلے اپنے آپ کو اتنا بہترین بنا لو، اس قابل بنا لو کہ امام زمانہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ کم از کم ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں، آپ کے جیب میں اگر موبائل ہے اور آپ کے امام کا سامنا ہو جاتا ہے اور ملاقات، شرف ملاقات ہوتی ہے، تو اگر امام آپ سے یا آپ کا موبائل مانگے تو آپ دینے میں عار محسوس نہ کریں، دینے میں شرمندگی محسوس نہ کریں کہ نہیں چھپا لے، نہیں میں نہیں دے رہا، پہلے تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے کہ میں اس کے اندر سے کچھ ایسی چیزوں کو ڈیلیٹ کر سکوں۔ بھائی ایسی غلط ملت چیزیں، ایسی حرام چیزیں اس کے اندر رکھیں ہی نہ کہ آپ کو شرمندگی کا باعث بننا پڑے۔ آپ اس کے اندر ایسی پاک و پاکیزہ اور اتنی بہترین چیزیں رکھیں کہ اگر امام زمانہ مانگے تو فوراً دل و جان سے ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یہ تو ایک مثال دی ہے، دنیا کے ہر معاملے کو اتنا صاف رکھیں، شفاف رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، کیونکہ امام زمانہ پاک ہیں، طاہر ہیں، حجت خدا ہے۔ آپ جتنا بھی اپنے آپ کو بہترین رکھیں گے، پاک و صاف رکھیں گے، اعلیٰ و ارفع رکھیں گے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی کو بسر کریں گے، تو پھر امام زمانہ علیہ السلام آپ کو خود اپنے پاس بلا کر اپنی فوج میں نوکری دیں گے، اپنی فوج میں بھرتی کریں گے، اور ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں امام زمانہ کی فوج میں بھرتی ہو جاؤں۔ تو اس خواہش کو دل میں رکھیے، گناہوں سے بچیے۔ اگر آپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جو شخص امام زمانہ کے انتظار میں رہتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے اور التجا کرتا ہے، اپنی دعا میں ہر وقت امام زمانہ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اور پھر یہ دعا بھی کرتا ہے، اللہ اگر ظہور امام زمانہ سے پہلے میں مر جاؤں یا مارا جاؤں، تو جب امام ظہور فرمائے تو اے اللہ مجھے قبر سے اٹھا کر امام کے لشکر میں شامل فرما دے، تو اس کی اس دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ وہ مر جائے اگر ظہور امام سے پہلے، لیکن جب 12واں آقا آئے گا تو اللہ ان کو، ان تمام صاحبان کو، ان تمام خواتین و حضرات کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھا کر زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے امام کے لشکر میں شامل فرما دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے زندگی میں دعا مانگی تھی۔ اللہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، وہ فضل و کرم بھی کرنے والا ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے عدل سے ان شخصوں کو اٹھا دے گا، اپنی قدرت کاملہ سے اٹھا دے گا اور امام کے لشکر میں شامل فرما دے گا، اور وہ امام کی زیارت سے مشرف ہو جائیں گے۔ تو عزیزو، ہم سب یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب ہم مر جائیں یا مارے جائیں ظہور امام سے پہلے تو ہمیں قبروں سے اٹھا کر امام کے لشکر میں شامل فرما دینا، اور ہمیں کامیاب کرنا، ہمیں کامران کرنا، ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ ہمارے اندر جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں اور شیطان ہمیں دعوت دیتا ہے، تو ہم شیطان کی دعوت کو قبول نہ کریں بلکہ رحمان کی دعوت کو قبول کریں اور اپنے امام کا سامنا کر سکیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر ان کے مخالفین سے جنگ لڑ سکیں۔ آج یہ اس دنیا میں ظہور امام سے پہلے یہ پریکٹس شروع کریں،
हाँ, हर तागूत का इनकार करें, हर यजीदी का इनकार करें, हर इस्तिसाल करने वाले का इनकार करें, हर जालिम का इनकार करें, हैं, हर चोर का इनकार करें, हर डाकू का इनकार करें, हर उसका इनकार करें कि जो गैर शरई कामों पे लोगों को मजबूर करता है या दावत देता है। हर उस चीज का इनकार करें कि जो इमाम ज़माना के लिए बहुत दुख का बायस बनती हैं वो चीजें, तो उन तमाम चीजों को खत्म करें, तमाम करें और उनके नजदीक न जाएं और अपने वक्त के तागूत का इनकार करते रहें और उस इनकार पे डट जाएं। अगर उस इनकार के नतीजे में आपको कोई मार भी देता है या आप नहीं भी मारता लेकिन आप मर भी जाते हैं उस आलम में, तो फिर आपकी मौत भी शहादत की मौत होगी और इमाम ज़माना जब ज़हूर करेंगे तो आपको कब्र से जरूर उठाया जाएगा। अजीजों, ये शाबान का मुकद्दस महीना है और इस महीने के अंदर ही 15 शाबान को मेरे आका, मेरे मौला, मेरे 12वें आका है बक़ियतुल्लाह की विलादत बासआदत है। आज विलादत बासआदत है और फिर ज़हूर होगा, फिर आपका ज़हूर होगा। हाँ, 15 शाबान को ज़हूर नहीं है, 15 शाबान को विलादत बासआदत है और विलादत बासआदत के बाद पर्दा गैबत में है और आप फिर ज़हूर फरमाएंगे। और ज़हूर का दिन, वक्त, दिन तो मुअय्यन है, वो जुमा का दिन होगा, लेकिन सन मुअय्यन नहीं है कब, किस वक्त, कहाँ, कैसे, लेकिन जुमे का दिन होगा जरूर। जुमे वाले दिन इमाम ज़हूर फरमाएंगे। इमाम के लिए तैयारी करें, राहें हमवार करें, दुआएं मांगें ताकि इमाम का ज़हूर हो तो हमें इमाम अपने लश्कर में शामिल कर सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।